مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ رمضان المبارک میں یا پھر قرآن کی تلاوت کے تعلق سے سلف صالحین کا عمل کیسا تھا؟ قرآن کی تلاوت کا جو شوق ہے سلف صالحین میں بہت زیادہ تھا، صحابہ کرام میں بہت زیادہ تھا۔ اب قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے 7 منزلیں بنی ہوئی ہے، تو وہ لوگ پورا قرآن 7 دن میں ختم کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1346۔ وہ خود کہتے ہیں جماعت القرآن فقراتہ کلہ فی لیلۃ، میں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور میں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشی ان یطول علیک الزمان وان تمل، مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تمہاری عمر ڈھل جائے گی تو اس وقت تم طاقت نہیں رکھو گے۔ تو انہوں نے کہا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا فقراہ فی شہر، 1 مہینے میں ختم کرو۔ تو انہوں نے کہا دعنی استمتع من قوتی و شبابی، آپ مجھے میری طاقت سے اور میری جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراہ فی عشرۃ، 10 دن میں ختم کرو۔ تو انہوں نے کہا دعنی استمتع من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے میری طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراہ فی 7، 7 دن میں ختم کرو۔ تو انہوں نے کہا دعنی استمتع من قوتی و شبابی، آپ مجھے میری طاقت سے اور میری جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے۔ فابا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں مانے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اندر بڑا جذبہ تھا، تو اس میں رمضان اور غیر رمضان ہر چیز داخل ہو سکتی ہے۔ تو پھر اخیر میں وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا، آج میں بوڑھا ہو گیا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں پوری رات قرآن کریم پڑھوں، پورے قرآن ختم کروں۔ تو یہ ان کے جذبے کو بتانا مقصود ہے۔ عربی کے اندر ایک کتاب ہے کئی نستفید من رمضان، صفحہ نمبر 48 اور 49 پر دیکھیے، سلف صالحین رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے ملا ہوا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو اور کھانا کھلانے کا کام کیا جائے، یعنی مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، سب کو کھانا کھلایا جائے، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب رمضان آتا تو امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا مطالعہ کرنا اور حدیث کا علم دینا اور حدیث پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے سفیان ثوری کے بارے میں ہے رحمہ اللہ کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو دوسری عبادتوں کو چھوڑ کر صرف تلاوت قرآن میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ سلف صالحین سے کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی قرآن کریم پر وہ لوگ بہت دھیان دیتے تھے، رمضان کے مہینے میں زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور جبریل امین دونوں مل کر قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزرے اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے اور جبریل امین کو سنایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے جذبہ سلف صالحین میں بہت زیادہ تھا۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھی ایسے ہی قرآن سے جڑ جائیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس لیے قرآن سے جڑ جائیے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔